ترک صدر رجب طیب ایردوان کا مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کا مطالبہ، OIC کے اجلاس سے خطاب، کہا فلسطین ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، ہمیں خطے کو مزید تباہی اور خون ریزی سے بچانا ہے۔ مغربی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں، ہم سب نے متحد ہو کر دنیا کو پیغام دیا کہ ہم امن کے دائیں ہیں، سلامتی کونسل کو اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ ہوتی تو غزہ میں اتنی بڑی تباہی نہ ہوتی، ہمیں مسلم یکجہتی کو مزید مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی مہم چلانا ہوگی، اسرائیل اور ایران میں بڑھتی کشیدگی کو روکنا ہوگا۔ اسرائیلی اقدامات بے لگام جارحانہ اور غیر قانونی ہیں۔ اسرائیل سے متعلق OIC کے فیصلوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ایران کی صورتحال پر استنبول میں OIC وزراء خارجہ اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شریک، اجلاس میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف دو ٹوک موقف پیش، چیئرمین OIC کی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، کہا اسرائیل اور ایران کی جنگ جلد ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ، اقوام متحدہ میں پاکستان کی مندوب عاصم افتخار کا اسرائیل ایران جنگ پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا سیکیورٹی کونسل ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اسرائیل اور ایران تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں، اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ حکومت پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے باضابطہ طور پر نامزد کر دیا۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق صدر ٹرمپ نے 2025 کے اوائل میں پاک بھارت بحران کے دوران کلیدی سفارتی کردار ادا کیا اور ان کی بروقت مداخلت سے ایٹمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرانے پر نوبل پرائز مانگ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا، روانڈا، کانگو، سربیا، کوسو کے لیے بھی نوبل پرائز دو، نوبل پرائز صرف لبرلز کو ملتا ہے، یہ لوگ مجھے نوبل انعام نہیں دیں گے، ایران سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے، مذاکرات سے پہلے سیز فائر چاہتا ہوں، اسرائیل ایران کی جوہری صلاحیت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایران کا اسرائیل پر نیا حملہ، جنگ کے 9ویں روز میزائل حملوں کی 18ویں لہر چلا دی، متعدد شہروں میں دھماکوں کی گونج، اہم فوجی مراکز نشانہ، اسرائیلی فوجی مراکز، فضائی اڈے، دفاعی صنعتیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز شامل، مقبوضہ بیت المقدس اور ایلات میں بھی سائرن کی آوازیں، ذرائع کے مطابق 27 اسرائیلی زخمی، 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ ایران جارحیت روکنے پر سفارتکاری کو موقع دینے کے لیے تیار ہے، وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، جارحیت کرنے والے کا سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے پر احتساب ہونا چاہیے۔ ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور اس پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران اپنے دفاع کے جائز حق کا استعمال کرتا رہے گا۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ شمالی کوریا نے اسرائیل کو کینسر کی بیماری قرار دے دیا، خطے میں ایک نئی جنگ کا انتباہ، عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق شمالی کوریا کی اسرائیل کے ایران پر حملے کی شدید مذمت، وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملے غیر قانونی اور انسانیت کے خلاف جرم ہیں، اسرائیل جارحیت غیر مستحکم مشرق وسطی میں وسیع جنگ کو جنم دے سکتی ہیں جس کے اثرات عالمی امن کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں، اسرائیلی حملوں سے شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف ناقابل معافی جرم ہے، جنگ کے حامیوں کے جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون گرانے کے لیے اسرائیلی فضائی دفاعی نظام چند ہفتے میں غیر مؤثر ہونے کا امکان، وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں ڈرون اور میزائل مار گرانے کے لیے انٹرسیپٹر کم ہونے لگے، امریکہ اسرائیلی فضائی دفاعی کے معاونت کی کوشش کر رہا ہے، امریکہ اسرائیل کے دفاع کو بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اسرائیل کی دہشت گردی جاری، غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر بمباری، 159 مسلمان شہید، 560 زخمی، غزہ کی پٹی میں 84 فلسطینی، غزہ سٹی اور شمالی علاقوں میں بمباری سے
60 افراد شہید ہوئے۔ خان یونس میں خوراک کے منتظر 16 افراد کو نشانہ بنایا گیا۔ امداد کے منتظر افراد پر ٹینکوں اور طیاروں کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 55,613 ہو گئی۔ 1,29,760 افراد زخمی ہو چکے۔ غاصب صہیونیوں کی حمایت پر تاریخ ڈونلڈ ٹرمپ کو چنگیز خان اور ہٹلر کے ساتھ کھڑا کرے گی۔ خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں امن کے عالمی چیمپئن کے تار پہنائے جانے کے لیے نوبل انعام جیتنا اہم نہیں۔ صدر ٹرمپ اگر چاہتے ہیں امریکہ کو عظیم ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے تو انہیں انصاف کا دوہرا معیار ترک کر کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ امریکی قیادت کو مذہب، نسل اور خطے سے بالا تر ہو کر ہر قسم کی جارحیت اور دہشت گردی کو روکنا چاہیے۔ عالمی ادارے اسرائیل اور ایران کی جنگ کو رکوانے میں کردار ادا کریں۔ وفاقی وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان انجینئر امیر مقام کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ اور صدر ٹرمپ سے ملاقات تاریخی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور صوابی کے عوام کے درمیان درینہ تعلق ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے، قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ انصاف کی فراہمی قانون کی بالادستی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آئین اور قانون کا احترام سب پر لازم ہے۔ پاکستان نے سیز فائر کی درخواست کا بھارتی میڈیا کا دعویٰ بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے بعد سیز فائر کی کوئی درخواست نہیں کی۔ سیز فائر کی درخواست بھارت کی طرف سے ہوئی تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے سیز فائر کو قبول کیا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا۔ عالمی ماہرین کی جانب سے مودی سرکاری کی خود ساختہ جنگی کارنامے سختی سے مسترد۔ بھارتی سیٹلائٹ تصاویر مودی سرکار کا ایک اور فریب قرار۔ معروف امریکی ماہر امور سیکیورٹی پروفیسر کرسٹین فیئر نے بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ مودی سرکار کی جھوٹی کامیابیوں کا بھونڈا عالمی میڈیا میں پھوٹنے لگا۔ بھارتی دعوے من گھڑت نکلے۔ پاکستان ایئر فورس کو 20% نقصان کا بھارتی دعویٰ جھوٹ کا شاہکار ثابت ہوا۔ اس بات کے واضح شواہد موجود ہیں۔ بھارت نے پاکستان کے مقابلے میں 5 جنگی طیارے کھوئے۔ ایسے کوئی شواہد موجود نہیں کہ پاکستان ایئر فورس کو کوئی بڑا نقصان پہنچا ہو۔ عالمی سطح پر وسعت کے دعوے کرنے والی ایئر انڈیا اپنے اندرونی نظام کو درست کرنے میں ناکام۔ ایئر انڈیا میں تکنیکی اور آپریشنل مسائل کے باعث فلائٹ منسوخی اور حادثات میں نمایاں اضافہ۔ اکانومک ٹائمز کے مطابق متاثرہ پروازوں میں دبئی سے چنئی، دہلی سے میلبرن اور دبئی سے حیدرآباد کی پرواز منسوخ۔ احمد آباد، حیدرآباد اور چنئی سے دہلی اور ممبئی کی پرواز بھی منسوخ۔ فلائٹ کی منسوخی کے حوالے سے کچھ دیر پہلے ہی اطلاع دینے پر مسافروں کو دشواری کا سامنا۔ مودی دور میں سوئس بینکوں میں بھارتی کالے دھن میں اضافہ۔ بھارت میں کرپشن اور کالے دھن کا مسئلہ عالمی سطح پر سنگین تشویش کا باعث بن چکا ہے۔ مودی کے 11 سال دور اقتدار میں بھارتی اداروں نے کالا دھن چھپانے کے لیے سوئس بینکس کا رخ کر لیا۔ بھارتی سیاستدان، بیوروکریٹس اور کاروباری شخصیات کے سوئس بینکس میں خفیہ اثاثے ماضی کے اسکینڈل سے آشکار ہو چکے۔ 2G اسکینڈل اور کوئلہ مافیا جیسے کیسز نے بھارتی کالے دھن کی بیرون ملک منتقلی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ دختر مشرق کے شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو کی آج 72ویں سالگرہ۔ شہید رانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیک کاٹنے کی تقریبات کا انعقاد۔ بے نظیر بھٹو عالمی شہرت یافتہ سیاسی رہنما تھیں، تاریخ میں ہمیشہ ناقابل فراموش رہیں گی۔ بے نظیر بھٹو کی قربانیاں، وژن اور عوام سے وابستگی پیپلز پارٹی کی اجتماعی میراث ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا شہید بے نظیر بھٹو کی 72ویں سالگرہ پر پیغام۔ کہا، جمہوریت انسانی وقار اور خواتین کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ بے نظیر بھٹو نے آمریت کے خلاف جرأت اور استقامت سے مزاحمت کی۔ محترمہ نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کی تحریکوں کی قیادت کی۔ وہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی پر مکمل یقین رکھتی تھیں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کا پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو کو 72ویں سالگرہ پر خراج عقیدت۔
کہتی ہیں بے نظیر بھٹو نے دہشت گردی کے خطرات کے باوجود قیادت کے فرائض نبھائے، ذاتی مفاد پر پاکستان کے مستقبل کو ترجیح دی۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام سے دیہی خواتین کو روزگار اور صحت کی سہولت ملی۔ مشکل وقت میں قوم کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی قیادت کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ جمہوری اور مساوی پاکستان کا خواب بے نظیر بھٹو کی جدوجہد سے جڑا ہے۔ SIFC کے تحت GPI کا دوسرا سال، زراعت اور لائف اسٹاک میں پائیدار ترقی۔ FIFC کی کاوشوں سے زراعت اور لائف اسٹاک میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری اور پائیدار ترقی کو فروغ۔ بنجر زمین کو قابل کاشت بنانے کا عزم، 2 لاکھ ایکڑ سے زائد بنجر زمین کی بحالی۔ کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے لمز پاکستان ویب سائٹ اور سیٹلائٹ سے فصل کی نگرانی کا جدید نظام متعارف۔ گوادر پورٹ کی اپ گریڈیشن، 250 ای روزگار مراکز اور بلو اکانومی سے $10 بلین سالانہ آمدن کا ہدف مقرر۔ گلگت بلتستان اسمبلی کا بجٹ 2025 اور 26 کا اجلاس 23 جون کو طلب۔ صوبائی وزیر خزانہ انجینئر اسماعیل بجٹ پیش کریں گے۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں بجٹ 150 ارب سے زائد کا ہوگا۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 22 ارب روپے اور 80 ارب روپے غیر ترقیاتی منصوبوں کے لیے تجویز کیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز۔ بانی کی مشاورت کے بغیر KP کا بجٹ منظور نہیں ہوگا۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ عوام نے بانی کے نظریے کو ووٹ دیا ہے۔ اگر کسی قسم کی ایمرجنسی نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ جعلی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکے گی۔ عوام اپنے مینڈیٹ کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کرے گی۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 26 جون کو کوئٹہ میں طلب۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسلام آباد سمیت زونل کمیٹیوں کے اجلاس اپنے متعلقہ صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوں گے۔ پنجاب بھر میں یکم سے 10 محرم الحرام تک دفعہ 144 نافذ۔ صوبائی حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے پیش نظر کیا گیا۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ کراچی کے علاقے بورڈ بیسن اور کلفٹن میں پولیس کا ڈاکو سے مبینہ مقابلہ، 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان سہیل اور گلاب سے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد۔ لاہور پولیس کی سنگین جرائم میں ملوث گینگز کے خلاف سرگرم، رواں سال جرائم میں ملوث 1459 گینگز کے 3225 سے زائد ملزمان گرفتار، 86 کروڑ 63 لاکھ روپے سے برآمد، 13 کاریں، 2612 موٹر سائیکلیں اور 98 دیگر وہیکلز قبضے میں لے لی گئیں۔